وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور وہ عورتوں کے ایام ماہواری کے بارے میں آپ سے سوال کر رہے ہیں. قُلْ هُوَ اذًا، کہہ دیجئے وہ ایک ناپاکی بھی ہے اور ایک تکلیف کا مسئلہ بھی ہے. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو حیض کی حالت میں اگر تمہاری بیویاں ہوں تو ان سے علیحدہ رہو، مقاربت نہ کرو. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان سے مقاربت نہ کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، اور جب وہ خوب پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو اب ان کی طرف جاؤ، جو بھی تمہیں تعلق قائم کرنا ہے کرو، جہاں سے کہ تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا، اللہ نے حکم دیا ہے. یہ اللہ کا حکم کیا ہے؟ یہ ہے امر طبیعی، ہر انسان جانتا ہے، ہر حیوان کو معلوم ہے، وہ طبیعی شے ہے. لیکن یہ کہ اب عورتوں کے ساتھ بھی اگر انسان جو ہے وہ لواطت کا فعل شروع کر دے، قوم عمل لوط، تو ظاہر بات ہے کہ عمل قوم لوط تو وہ چیز جو ہے غلط ہے، وہ حرام ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی تمہاری فطرت میں ڈالا ہے راستہ، وہ در حقیقت من حیث امرکم اللہ، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یقیناً اللہ محبت کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں سے اور بہت پاک بازی اختیار کرنے والوں سے، ان ناپاک چیزوں سے دور رہنے میں. نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیوں کے مانند ہیں، جیسے کھیت میں بوتے ہو، فصل کاٹتے ہو، بیویوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد عطا کرتا ہے. فاتو حرثکم انا شئتم، تو جو بھی کھیتی والی جگہ ہے ادھر تم جاؤ جدھر سے چاہو، یعنی اس میں یہ ہے کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ داہنی طرف سے بائیں طرف سے جدھر سے بھی ہو، لیکن ہو وہ فرج کے اندر، وہ مقد کے اندر معاملہ نہ ہو. فاتو حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم، اور اپنے آگے کے لیے سامان کرو، یعنی اپنی اولاد. انسان جو ہے بڑھاپے کے لیے اس کا ایسٹ بنتی ہے اس کی اولاد. آج تو دنیا اولاد سے بھاگتی ہے، لیکن ایک زمانے میں تو اولاد جو ہے وہ عصائے پیری شمار ہوتی تھی. وَقَدِّمُوا لِأَنفُسَكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور اللہ سے کا تقوی اختیار کرو. ابھی آپ دیکھیں گے کہ جو حکم بھی شریعت کا آئے گا بار بار تکرار کے ساتھ جو ہے اس میں جو تقوی کا ذکر بار بار آئے گا کہ ایک قانون ہے، اس کی قانونیت ہے، ایک ہے تقوی. قانون کی لاکھ پیروی کی جا رہی ہو، تقوی نہ ہو تو وہ قانون جو ہے وہ مذاق بن جائے گا، تماشا بن جائے گا. اس کے بعد مثالیں آئیں گی ابھی. واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو تمہیں اس سے مل کر رہنا ہے، حاضر ہونا ہے اس کے جناب میں. وبشر المؤمنین، اور اے نبی اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے. ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، ایک اور حکم آ گیا، اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے وہ تختہ مشق نہ بنا لو اپنی قسموں کے لیے. قسم کھا بیٹھا، میں تو اللہ کی قسم کھا بیٹھا ہوں، اب یہ قسم کھا بیٹھا اس لیے میں یہ کام نہیں کر سکتا. چاہے وہ نیکی کا کام تھا، کسی وقت غصے میں آدمی آ کر قسم کھا بیٹھتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے بھی قسم کھا لی تھی. مستح ان کا ایک ایسا تھا مسلمان غریب جس کی وہ مدد کیا کرتے تھے، لیکن مستح بھی جب حضرت عائشہ پر تہمت میں ملوث ہو گیا تو حضرت ابو بکر نے قسم کھا لی کہ یہ بدبخت جس کی میں سرپرستی کرتا رہا، یہ بھی میری بیٹی پر تہمت لگانے میں شامل ہو گیا، اب میں اس کی کبھی مدد نہیں کروں گا. یہ سورہ نور میں آئے گا. ان سے کہا گیا نہیں، ایسا نہ کرو، تم اپنے نیکی کے دروازے کو کیوں بند کرتے ہو؟ قسم کھا لی، قسم کو کھول دو، کفارہ دو. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا، نیکی کا کام کرنے سے، تقوی کے کام سے رکنے کے لیے قسم کھا لینا. وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، اور اس سے کہ لوگوں کے مابین مصالحت کرو. اب آپ نے کسی دو بھائیوں کے درمیان جھگڑا تھا، مصالحت کی کوشش کی، آپ کی بات نہیں مانی گئی، اب اللہ کی قسم ہے صاحب اب میں آپ کے معاملے میں دخل نہیں دوں گا، اب میں تو قسم کھا بیٹھا. نہیں بھائی، اصلاح بین الناس جو ہے، اصلاح ذات البین، یہ کرتے رہو. اور ایسی قسم کھائی ہے اس کا کفارہ دے دو. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ مؤاخذہ نہیں کرے گا تم سے جو تم بغیر مقصد کے، بغیر عزم اور ارادے کے قسم کھا بیٹھتے ہو. یہ عربوں کا رواج ہے، واللہ باللہ کے بغیر ان کا کوئی جملہ شروع ہی نہیں ہوتا. تو یہ در حقیقت قسم کھانے کا ان کی اس وقت نیت نہیں ہوتی، بلکہ یہ ان کا ایک جس کو ہم کہتے ہیں تقیہ کلام ہے، ان کا ایک اسلوب ہے گفتگو کا، واللہ باللہ ہے. تو اس پر مؤاخذہ نہیں ہے. وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، ہاں جو تم نے ارادہ کر کے، تمہارے دلی ارادے کے ساتھ جو تم نے قسم کھائی ہے، پھر اس پر مؤاخذہ ہوگا. اس سے توڑو گے، اس کا ایک کفارہ ہے، وہ بعد میں آئے گا. وہ کفارہ جو ہے وہ پھر سورہ مائدہ کے اندر آ جائے گا. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اصل میں سورہ بقرہ میں بلو پرنٹ آ رہا ہے شریعت اسلامی کا، اور اس کے جو اصل چیزیں ہیں وہ پوری تکمیلی احکام وہ پھر آخر میں آئیں گے. کچھ سورہ نساء میں، کچھ سورہ مائدہ میں.
واللہ غفور حلیم، اللہ غفور ہے، بخشنے والا ہے، اور حلیم ہے، فوراً نہیں پکڑتا، فوراً سزا نہیں دیتا، مہلت دیتا ہے کہ اصلاح کر لو۔ للذین یولون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر، اب یہ بھی ایک قسم کھا لی جاتی تھی کہ کسی وقت کسی مرد نے، کسی شوہر نے قسم کھا لی اب میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، ناراض ہو گئے، غصہ آ گیا، میں تمہارے سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا، یہ ایلا کہلاتا تھا۔ حضور نے بھی ایلا فرمایا تھا اپنی ازواج مطہرات سے جب انہوں نے کچھ زیادہ نفقے کا مطالبہ کیا تھا کہ اب عام مسلمانوں کے ہاں بھی خوشحالی آ گئی ہے تو اب ہمارے اوپر یہ سختی کیوں ہے، ہمارا بھی جو نفقات ہیں، ہمارا جو خرچ ہے، وظائف ہیں، بڑھائے جائیں۔ اس پر حضور نے پھر ایلا کیا، اس کا ذکر ہے، وہ بعد میں آئے گا۔ لیکن وہاں عام طور پر لوگ قسم کھا کے بیٹھ جاتے تھے، اب قسم کھا لی ہے، پچھتا بھی رہے، کیا کریں، قسم کھا چکے، اب بیوی کے پاس کیسے جائیں؟ اب وہ بیوی معلق ہے، نہ وہ شادی شداؤں میں ہے اور نہ وہ علیحدہ ہے، آزاد ہے۔ للذین یولون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر، 4 مہینے کے لیے تو وہ انتظار کیا جا سکتا ہے۔ فإن فاؤوا، اس دوران میں اگر وہ لوٹے، اپنی قسم کو ختم کرے اور رجوع کر لیں، تعلق زن و شوق قائم کریں، فإن اللہ غفور رحیم، تو اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے۔ وإن عزموا الطلاق، اور اگر وہ طلاق کا ارادہ کر چکے ہوں کہ واقعتاً اب ان سے سیپریشن ہی ہے، فإن اللہ سمیع علیم، تو اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ یعنی یہ کہ 4 مہینے سے زیادہ معلق نہ رکھو کسی کو، یا ادھر یا ادھر، یا فیصلہ کرو اور اسے فارغ کرو، اور یا پھر یہ کہ اپنی وہ قسم ختم کرو اور اس کا جو بھی کفارہ ہے وہ ادا کرو۔ اسی پر غالباً قیاس کیا تھا، بلکہ ساتھ ہی سیرت میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے حضرت حفصہ سے پوچھ بھی لیا تھا۔ حالانکہ دیکھیے کہ باپ اور بیٹی کا معاملہ ہو رہا ہے اور باپ بیٹی سے سوال کر رہا ہے، دین کے معاملے میں حیا اور شرم کی بات نہیں ہوتی۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، تو یہ کہ جو لوگ جہاد پر جاتے تھے، کوئی سال بھر گھر واپس نہیں آ رہا، اب ایک طرف تو ان پر مشقت ہے، وہ بیویوں سے دور ہیں، اہل و عیال سے دور ہیں، ادھر عورتیں جو ہیں وہ بغیر شوہروں کے جو وقت گزار رہی ہیں، تو پوچھا کہ کتنا عرصہ تم سمجھتی ہو کہ ایک عورت اپنی عصمت اور عفت کو سنبھال کر اپنے شوہر کا انتظار کر سکتی ہے؟ تو حضرت حفصہ نے کہا 4 ماہ، اور میں سمجھتا ہوں شاید انہوں نے اسی پر کہا ہو کہ یہ معلق رکھنے کا حکم بھی قرآن مجید میں جو ہے زیادہ سے زیادہ اس کی مہلت 4 مہینے ہے۔ والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء، اور جنہیں طلاق دے دی جائے ان پر لازم ہے کہ وہ اپنے جیوں کو روکے رکھیں 3 حیض تک، یہ عدت ہے۔ طلاق کے بعد 3 مہینے کی عدت ہے۔ اس عدت میں یا تو شوہر رجوع کر لے گا اگر 1 یا 2 طلاقیں ہیں، تیسری طلاق ہو گئی تو رجوع کا حق نہیں ہے، وہ بعد میں بات آ جائے گی، اور اسی میں چاہے تو اس کے بعد جب مدت ختم ہو جائے گی تو پھر اب شوہر کا حق ختم ہو جائے گا، اب وہ آزاد ہوگی، لیکن اس مدت کے اندر وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی۔ والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن، اور ان کے لیے یہ حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ وہ چھپا لیں جو کچھ کہ اللہ نے پیدا کر دیا ہو ان کے ارحام میں۔ اگر حمل ٹھہر گیا ہے اور بیوی کو ڈر ہے کہ اب یہ شوہر تو طلاق دے دے گا، وہ اپنا حمل چھپا رہی ہے تاکہ پتہ ہی نہ چلے اس کو، کیونکہ وہ چاہے گی کہ بچہ میرے پاس رہے، بچہ بچی جو بھی ہو۔ ظاہر بات ہے کہ بچہ اور بچی جو ہے وہ ماں کے لیے تو جگر گوشہ ہے، اس کے جسم کا ٹکڑا ہے، اس کے جسم کا لوتھڑا ہے، تو وہ چھپانے کی ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ جھگڑا ہی نہ اٹھے۔ ولا يحل لهن ان يكتمن، ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ چھپائیں ما خلق اللہ فی ارحامهن، جو کچھ کے پیدا کر دیا ہے اللہ نے ان کے رحموں میں۔ ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر، اگر وہ فی الواقع ایمان رکھنے والی ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر۔ وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اور یہ جو عدت کی مدت ہے اس میں ان کے شوہروں کو حق حاصل ہے، زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں لوٹا لیں، اسے رجعت کہتے ہیں، رجوع کیا جا سکتا ہے عدت کے اندر، لیکن تیسری طلاق کے بعد نہیں۔ پہلی طلاق، دوسری طلاق، اس کے بعد دونوں میں جو عدت ہوگی اس میں رجوع کر سکتا ہے شوہر، اس کا اختیار ہے، بیوی کو نہ کہنے کا اختیار نہیں ہے کہ اب تم طلاق دے چکے ہو، اب میں تمہاری بات ماننے کو تیار نہیں ہوں، اس کا اسے حق نہیں ہے۔ اسے پھر وہ مرد کا جو حق ہے وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، وہ زیادہ حقدار ہے کہ انہیں لوٹا لے، فی ذَلِكَ، اس مدت کے اندر ان ارادوا اصلاحا، اگر وہ واقعتاً اصلاح ہی چاہتے ہیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے لیے حقوق ہیں جو کہ مناسبت سے ہیں ان کی ذمہ داریوں کے،
وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، اور مردوں کو ان پر ایک درجہ فوقیت کا، ایک درجہ فضیلت کا، ایک درجہ حقوق کا حاصل ہے۔ واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، اللہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ یہ آیت اصل میں اس زمانے میں بہت مس انٹرپریٹ ہوئی ہے، اور بعض مترجمین نے بھی ترجمہ غلط کیا ہے۔ یعنی اس کا یہ ترجمہ کرنا لہن مثل الذی علیہن، ان کے بھی حقوق مردوں پر ویسے ہی ہیں جیسے مردوں کے حقوق ہیں ان پر، تو یہ تو مساوات ہو گئی، اور مساوات جو اسلامی شریعت میں مرد اور عورت کے درمیان، شوہر اور بیوی کے درمیان نہیں ہے۔ مراد کیا ہے؟ لام اور اعلیٰ کا جو استعمال ہوتا ہے عربی میں، لام کسی کے حق کے لیے اور اعلیٰ کسی کی ذمہ داری کے لیے۔ لہن ان کے لیے حقوق ہیں، مثل الذی علیہن جیسے کہ ان پر ذمہ داریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے ذمہ داری مرد پر ڈالی ہے ویسے حقوق اس کو دیے ہیں، جیسی ذمہ داری عورت پر ڈالی ہے اس کی مناسبت سے کورسپونڈنگلی پروپورشنیٹ جو ہے اس کو بھی حق دے دیے ہیں۔ اور اس بات کو کھول دیا، مساوات کہاں سے آئے گی؟ جب کہہ دیا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، اور مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے، فوقیت کا درجہ حاصل ہے۔ واللہ عزیز الحکیم، اب یہ تمہیں پسند ہو تب بھی اور ناپسند ہو تب بھی اللہ تعالی عزیز ہے، حکیم ہے، وہ سب کچھ جاننے والا ہے، اور وہ زبردست ہے، جو چاہے حکم دے، اور حکیم ہے، حکمت والا ہے، اس کا حکم حکمت پر مبنی ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ دوسری بات جو آخری مضمون آیا تھا 28ویں رکوع میں، دیکھیے اس کی ایک تمہید ہے، وہ سمجھ لیجئے۔ انسانی تمدن کا اہم ترین اور بنیادی ترین مسئلہ کیا ہے؟ تمدن کا ایک ہے انسانی زندگی کا مسئلہ۔ انسانی زندگی کا سب سے پہلا مسئلہ وہی ہے کہ جو حیوانی زندگی کا بھی ہے، اپنی مادی ضروریات، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، سب سے پہلے یہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اس کے بعد جب دو انسان ملتے ہیں اور اس سے تمدن شروع ہوتا ہے، اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے انسان کی شہوت۔ اللہ نے دو جنسیں بنا دی ہیں، مرد ہیں، عورت ہیں، اور ان دونوں کے درمیان تعلق سے نسل آگے چلتی ہے۔ اب اس معاملے کو کیسے ہارنس کیا جائے، کیسے منظم کیا جائے، یہ جذبہ بہت پوٹنٹ ہے۔ جو فرائڈ نے کہا ہے، بس وہ یوں سمجھیے کہ ذرا زیادہ مرچ مسالہ لگا دیا، ورنہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت ہی پوٹنٹ جذبہ ہے انسان کا۔ انسٹنکٹ جو ہے، سیکس کا انسٹنکٹ، وہ بہت مضبوط ہے، بہت قوی ہے۔ لیکن جو شے جتنی قوی ہو اتنا ہی اسے پھر، جو گھوڑا جتنا منہ زور ہو اتنا ہی اس کو لگام دینا جو ہے وہ آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے پھر مشقت کرنی پڑتی ہے۔ تو اب اگر تو اس سیکس کو اوپن کر دیا جاتا، کھلا سیکس، فری سیکس، آج کل یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، فری سیکس، کیوس ہوتا، تمدن میں فساد ہو جاتا۔ اس کے لیے شادی کا معاملہ، کہ ایک عورت کا ایک مرد کے ساتھ رشتہ رہے، سب کو معلوم ہو کہ یہ اس کی بیوی ہے، یہ اس کا شوہر ہے، تاکہ اس طریقے سے نسب کا معاملہ بھی چلے اور ایک خاندانی ادارہ وجود میں آئے۔ ورنہ تو خاندانی ادارہ بس کیسے وجود میں آئے گا؟ فری سیکس میں تو خاندانی ادارہ وجود میں آ ہی نہیں سکتا۔ تو شادی کا، نکاح کا یہ رشتہ جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا اور یہ انسانوں کو سکھایا۔ اب اس میں مرد اور عورت کیا بالکل برابر ہیں؟ اس سے بڑی حماقت کوئی نہیں، اس لیے کہ کسی بھی ادارے کے دو برابر کے سربراہ نہیں ہو سکتے۔ اتنی موٹی بات ہے کہ اگر آپ کسی ایک محکمے کے دو ڈائریکٹر بنا دیں، بات غلط ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی۔ ایک ڈائریکٹر، مینیجنگ ڈائریکٹر، دوسرے 10 ڈائریکٹر بنا دیجیے آپ، لیکن اوپر ایک ہوگا، جنرل مینیجر ایک ہوگا، ڈپٹی مینیجر 10 رکھ دیجیے۔ ہر ادارے میں اگر نظم قائم کرنا ہے تو ایک اوپر ٹاپ پر ہونا چاہیے۔ لہذا جب ایک مرد اور ایک عورت، مرد اور عورت انسان ہونے کے ناطے بالکل برابر ہیں، ایک ہی باپ کے نطفے سے بیٹا بھی ہے، بیٹی بھی ہے، ایک ہی ماں کے رحم میں بھائی نے بھی پرورش پائی ہے اور بہن نے بھی، اس اعتبار سے وہ برابر ہیں۔ شرف انسانیت میں، نوع انسانی کی حیثیت سے، ہیومن ڈگنیٹی اینڈ آنر، دے شیئر بوتھ ایکولی، ایبسولوٹلی ایکولی۔ لیکن جب ایک مرد اور ایک عورت مل کر خاندان کے بنیاد رکھتے ہیں تو اب یہ برابر نہیں رہے۔ جیسے انسان سب برابر ہیں، لیکن چپڑاسی اور افسر برابر نہیں ہے، اس کے کچھ اور اختیارات ہیں، اس کے کچھ اور اختیارات ہیں، اس کے کچھ اور فرائض ہیں، اس کے کچھ اور فرائض ہیں۔ اس طریقے سے اس رشتے کے معاملے میں، اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ یہی وجہ اس قدر تفصیل کے ساتھ سب سے پہلے احکام قرآن میں دیے جا رہے ہیں اسی آئلی قوانین کے متعلق۔ یہ کہ تمدن کی جڑ بنیاد یہ ہے، یہاں سے خاندان بنتا ہے۔
اور خاندانوں کے اجتماع کا نام معاشرہ ہے۔ خاندان کا نظام، اب ہمارا پاکستانی جو معاشرہ ہے، اگر ہماری 14 کروڑ تعداد ہے اس وقت، 7 افراد ایک خاندان کے اگر آپ شمار کر لیں تو آپ سمجھیے اتنے خاندان ہماری دنیا میں اس وقت موجود ہیں، 2 کروڑ خاندان ہیں، ان خاندانوں پر مشتمل ہے۔ خاندان کا ادارہ مستحکم ہوگا، معاشرہ مستحکم ہو جائے گا۔ خاندان کے ادارے میں صلاح ہوگی، فلاح ہوگی، معاشرے میں صلاح و فلاح آئے گی۔ وہاں فتور ہوگا، فساد ہوگا، بے چینی ہوگی، ظلم ہوگا، ناانصافی ہوگی، وہاں کنفلکٹس ہوں گے، میاں اور بیوی میں جو ہے جھگڑے ہو رہے ہوں گے، تو اولاد کی تو جو ہے پھر وہاں تربیت صحیح نہیں ہو سکتی، ان کی تربیت میں منفی چیزیں شامل ہو جائیں گی۔ تو یہ ساری چیزیں جس کی وجہ سے بڑی تفصیل سے قرآن مجید میں احکام دیے گئے ہیں، عائلی قوانین، ان میں جہاں تک یہ معاملات ہے، طلاق کا معاملہ ہے، اس میں برابر نہیں ہے۔ شادی کرنے میں عورت کو بھی حق ہے، وہ شادی سے انکار کر دے، جبر نہیں کیا جا سکتا۔ ایک مرتبہ وہ نکاح میں آ گئی ہے تو اب شوہر کا پلڑا بھاری ہے، شوہر اسے طلاق دے سکتا ہے، اگر ظلم کے ساتھ دے گا اللہ کے ہاں جواب دہی کرے گا اور پکڑ ہو جائے گی، لیکن اختیار ہے۔ وہ خود طلاق نہیں دے سکتی، البتہ طلاق حاصل کر سکتی ہے، خلا جسے ہم کہتے ہیں، وہ عدالت کے ذریعے سے، بڑوں کے ذریعے سے، رشتہ داروں کے ذریعے سے خلا کرے، لیکن طلاق دینے کا حق اس کو برابر نہیں ہے مرد کی طرح۔ اسی طرح اگر ایک طلاق دی تھی مرد نے اور اب یہ عدت پوری نہیں ہوئی ہے، وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، اب وہ کہے تو نے طلاق دے دیا، میں تیرے گھر میں بسنے کو تیار نہیں ہوں، نہیں، اختیار مرد کا ہے، عدت کے اندر 3 مہینے کے اندر وہ اس کو واپس لے سکتا ہے، اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ بہرحال خواتین کو اچھی نہیں لگتی، اور آج کی دنیا میں تو جو یہ مرد و عورت کی مساوات کا سلسلہ ہے، یہ شیطان کا سب سے بڑا فلسفہ اور معاشرے میں فساد اور گندگی پیدا کرنے کا اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اور اب جو کچھ رہی صحیح اقدار ہماری ایشیا کے ممالک جو ہیں، زیادہ تر مسلمان ممالک ہیں، ان میں خاندانی نظام کی جو بچی کھچی شکل رہ گئی ہے، اس کو برباد کرنے کے لیے یہ قاہرہ کانفرنس اور بیجنگ کانفرنس، اس ایشیا کا گھیراؤ دونوں طرف سے، مشرق سے اور مغرب سے، کہ عورت کو آزاد کرو، عورت کو اٹھاؤ، ایمینسیپیشن کے نام پر، آزادی کے نام پر، اور مرد و عورت کی مساوات کے نام پر، تاکہ خاندانی نظام ٹوٹ کر رہ جائے، جیسے کہ ان کے ہاں ٹوٹ چکا ہے خاندانی نظام نے۔ یہ کلنٹن صاحب نے کہا تھا اپنے سال 9 کے میسج میں کہ عنقریب ہماری قوم، امریکن نیشن، بہت جلد اس کی اکثریت حرامزادوں پر مشتمل ہوگی، بورن آؤٹ آف ویڈ لاک، وہ کسی شادی کے نکاح کے نتیجے میں کوئی وجود میں نہیں آئے ہیں، زنا کے نتیجے میں وجود آئی بھی قوم ہوگی۔ 1 پیرنٹ فیملی رہ گئی ہے، ماں ہی باپ ہے اور وہی ماں ہے، اور وہ دونوں وہ جانتے ہی نہیں۔ اب وہاں بڑی ایک مہم اٹھ رہی ہے کہ ہر انسان کا حق ہے کہ اسے معلوم ہو کہ میرا باپ کون ہے۔ وہاں تو بہت سے لوگ پتہ ہی باپ کون ہے میرا، کیا پتہ۔ یہ تباہی ہے جو اس معاشرے پر آ چکی ہے، اور ہمارے ہاں بھی لوگ اسی معاشرے کی نقالی پر چل رہے ہیں۔ اور یہ نظریہ مساوات مرد و زن جو ہے، یہ بہت ہی یوں سمجھیے کہ تابناک اور بہت اچھے الفاظ کے ساتھ سامنے آ رہا ہے۔ البتہ اس کا دوسرا رخ بھی ہے، اسلام نے عورت کو جو حقوق دیے ہیں بدقسمتی سے ہم مسلمانوں نے وہ بھی ان کو نہیں دیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر ہمارا ہانٹ کر رہا ہے ہمارا ہندوانہ پس منظر۔ ہندوؤں کے معاشرے میں عورت کی کوئی حیثیت نہیں، نہ اس کی وراثت کا حق ہے، نہ وہ بیوہ ہو جائے تو جینے کا حق تھا اس کو، وہ تو پھر ستی ہو جانا چاہیے اس کو، اس کے لیے تو زندگی کا حق بھی نہیں ہے، وراثت تو بہت دور کی بات رہی، کوئی پراپرٹی کا کوئی سوال نہیں، کسی طرح کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی لیگل اینٹیٹی نہیں۔ لیکن ہم مسلمان تو ہو گئے، ہمارے آباء و اجداد، تربیت ہوئی نہیں، لہذا ہمارے اوپر وہی تصورات ہیں، عورت کو جو ہے پاؤں کی جوتی کی طرح سمجھنا۔ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، ان کے جائز حقوق بھی انہیں نہیں دیتے، اس کے نتیجے میں ہم جو مغرب کا ہم پر حملہ ہے اس کو مؤثر کرنے میں گویا ہم مدد دے رہے ہیں۔ اگر ہم اپنی خواتین کو وہ حقوق نہیں دیں گے، اگر ان کے لیے جو اللہ نے جو مقرر کیا ہے وہ انہیں نہیں دیا جائے گا، تو ظاہر بات ہے کہ رد عمل میں پھر جو یہ نعرے ہیں اور بڑے خوشنما جو دعوت اٹھتی ہے وہ لازماً انہیں کھینچ کر لے جائے گی۔ تو اس طرف بھی خیال رکھیے، اور ہمارے ہاں دیندار گھرانوں میں خاص طور پر یہ بات ہوتی ہے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ عورتوں کے کیا حقوق ہیں، ان کی دلجوئی کتنی کرنی چاہیے۔ حضور نے کیا فرمایا ہے؟ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیر لأہلی، خیر منکم لأہلی، تم میں سے بہترین لوگ وہ جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھے ہوں، بہترین لوگ وہ ہیں ان کے حقوق کا لحاظ ہو، ان کے ساتھ سلوک ہو، ان کی دلجوئی ہو، ان کے احساسات کا بھی پاس کیا جائے۔ البتہ جہاں شریعت کا اور دین کا معاملہ آ جائے، نتھنگ ڈوئنگ، سیدھی سیدھی بات۔
یہ تلوار کی طرح آپ ننگے ہو جائیں اس وقت کہ یہ معاملہ دین کا ہے، اس میں میں تمہاری کوئی رعایت نہیں کر سکتا، ہاں میرے معاملات کے اندر جو بھی تم چاہو میں نرمی کروں گا، یہ ہو سکتا ہے۔ بس اس کو ذہن میں رکھیے، یہ کڑوی گولی ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ۔ اب درمیان کے الفاظ کو تو جدید جو ہمارے ہیں دانشور وہ لے لیتے ہیں، اوپر کا نہیں دیکھتے کہ بَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، برابری کہاں رہی؟ شادی کرتے ہوئے برابری ہے، عورت کہہ سکتی میں شادی نہیں کرتی، شادی نہیں ہوگی، اس وقت برابری ہے، دونوں کی رضامندی سے شادی ہوگی، یہ برابری ہے۔ لیکن جب ایک مرتبہ بیوی بن گئی اب برابر نہیں ہے۔ اب یہ فلسفہ جا کر پوری طرح بیان ہوگا سورہ نساء میں، اور رجال قوامون علی النساء، یہ بات پھر وہاں آئے گی۔ اس کی تمہید ہے یہ کہ یہ کڑوی گولی ذرا خواتین کے حلق سے اترنی شروع ہو جائے۔ وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، اور اسی طریقے سے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ۔ البتہ اللہ نے جو ذمہ داریاں عورت کے حوالے کی ہیں، جس طرح کے اس کے فرائض ہیں ویسے ہی اس کے حقوق بھی ہیں، یہ ہے جو بات کہی جا رہی، لہن مثل الذی علیہن بالمعروف۔ اور یہ دنیا کا وہ اصول ہے کہ رسپانسبلٹیز اینڈ پریولیجز دے گو ٹوگیدر۔ کہیں آپ کا اگر ذمہ داری زیادہ تو حقوق اور اختیارات بھی زیادہ ہوں گے، ذمہ داری بہت ڈال دی حقوق و اختیارات اتنے ہیں نہیں، آپ ذمہ داری ادا نہیں کر سکتے۔ جہاں ذمہ داری کم ہوگی وہاں حقوق و اختیارات بھی کم ہوں گے، یہ دونوں چیزیں پروپورشنیٹ چلتی ہیں۔